ملتا رہے ونجے وہ ہولے ہولے چلدی رہے ونجے کدی پرانی ہوئے تے بھاویں تے مولوی چھوٹا ہوئے تے بھاویں بڑا ہوئے تھوڑا بہتی میں سبحان اللہ دی داد ملدی رہے ونجے تے میں ایویں تھوڑا تھوڑا چلدا رہے باقی اے بھی ذہن دل رکھے سو میرے آقا فرمیندن جڑا ایک مرتبہ سبحان اللہ آدے اللہ جنت ایسا درخت لے دے کہ اگر ان دی چھان دے اندر 500 سال بجلی رفتار گھوڑا بجتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا بجلی ہے بلا لائن کتو دیئے ملتان دے شجاباد گریڈے تو لائن منجے بجلی ونجے اتو بٹن سٹن والا بجلی دا اتنا پہنچ دے چوکی دیر لگ دیئے کوئی گھنٹا آدھا گھنٹا 5 منٹ سٹن دی مار ہوندی پلک جھپکن دی مقدار ہوندی اتو بٹن سٹن اتنی تیز بجلی اتنا تھک دیندی ہے فوراً تے میرے آقا فرمایا 500 سال بجلی رفتار گھوڑا ہوئے تے 500 سال پھیدا رہنے فرمایا ہماری عمر ختم تھی ویسی 500 سال دی مسافت ختم تھی ویسی لیکن سبحان اللہ علاوہ دے اندر جڑا رب نے درخت عطا فرمایا وہ درخت دی چھاں ختم نہیں تھی سکتی رب فرمایا محبوب تاری بارگاہ دے اندر جیڑا منگتا آوے جیڑا بھیکاری آوے جیڑا سائل آوے محبوب تو سا عطا فرما رہے ہونے اندہ شان نزول ذرا سماعت فرما گنو حضرت عثمان بن عبداللہ روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی لکھ دیں اس آیت شان نزول آخری کے دے اندر اب فرمیندن حضرت عثمان بن عبداللہ صحابی رسول انہیں دی عادت ہے کہ جیڑے ویلے بازار دے اندر کوئی نما پھل فروٹ آوے ہا وہ پہلے گھن دے سونے نبی دے خدمت کے اندر پیش کرے دے انہیں دا مقصود اے ہے کہ سونے نبی دی نگاہ کرم تھی بوسی نبی پاک سرکار کنو دعا مل بوسی اس وقت انہوں نے کوشش ہوتی ہے کہ بازار کے اندر جیڑا بھی نمو فروٹ آوے وہ پہلے گھن دے سونے نبی دی خدمت کے اندر پیش کرے نا حضرت عثمان بن عبداللہ کو پتہ لگے کہ بازار کے اندر نمے انگور لکھے پہ آپ بازار کے اندر گن انگور دا خوشہ خرید کیتے نے انگور دا خوشہ خرید کرتے سونے نبی پاک سرکار دی خدمت پیش کرتے میرے آقا نے کھاون دا ارادہ فرمائے تناول فرماون دا ارادہ فرمائے ایک سائل آگے منگتا آگے بھکاری آگے آدھے ہے کوئی رب دے ناتے دے والا ہے کوئی رب دے ناتے دے والا میرے آقا نے جنہوں نے رب دے نا سنے انگور دا خوش چاہ دے فقیر کو عطا کر دیتے حضرت عثمان بن عبداللہ دے دے بیٹھے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور تناول نہیں فرمائے آپ ول بازار دے اندر گئے بیا خوش انگور دا خرید کیتے نے ول نبی پاک سرکار دی خدمت پیش کیتے نے آپ نے تناول فرماون دا ارادہ فرمائے وہ فقیر والا آگے آدھے ہے کوئی رب دے ناتے دے والا نبی پاک سرکار نے رب دا نا سنے انگور دا خوش چاہ دے فقیر کو عطا فرما دیتے حضرت عثمان بن عبداللہ نے بیٹھے کہ نبی پاک سرکار نے انگور تناول نہیں فرمائے آپ تریجی مرتبہ نبی پاک سرکار دی محبت کے اندر نبی پاک سرکار دے عشق کے اندر حضرت عثمان بن عبداللہ دا دل آئی کہ میری محبت ہے سن نبی تناول فرماوے نا میرا عشق ہے سن نبی تناول فرماوے نا میری محبت عشق کا صدا پورا تھی سی کہ سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا خرید کیتا ہوا انگور خود تناول فرماوے نا عاشقوں میں بابا عشق کی بڑی عجیب چیز عشق بڑی عجیب چیز ریت دے ٹپے دلتے بہ دے کشتہ عشق محبت اسیر ظلف رسول حق کریم دا شاعر اعظم مدلل توحید حضرت خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ ریت دے ٹپے دے بہ دلتے فرمیدے بیٹھے قسم نبی دی قسم خدا دی عشق چیز لذیذ عجیب دیکھو پیر فرید دا کلام سمجھ آوے ہوئے دا لاؤ بابا خواجہ صاحب علیہ الرحمت الفاظ چک کرو گہرائی چک کرو فرمیدن قسم خدا دی
قسم نبی دی عشق چیز لذیذ عجیب اگو فرمیدن نفسانی خلعت تونے غالب پر مایوس نہ تھی میں طالب پیر مواہ خاص طبیب یہ میں تھوڑی تشریح کرن جا فرمیدن نا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن نا کہ جنہیں عشق دی راہ ہے نا یہ بڑی کٹھن راہ ہے یہ بڑی مشکل راہ ہے محبت کا راستہ یہ بڑا مشکل راستہ ہے کٹھن راستہ ہے یہ کے اندر بڑے تکلیف آمدن بڑے مشکلات میں شمدن یہ راستہ بڑا مشکل ہے پیا لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیدن بابا یہ مشکل راستے دے اندر یہ کٹھن راستے دے اندر فرمایا اگر پیر دا ہاتھ شیر دے ہوئے پیا والے رستہ کوئی مشکل کوئی نہیں ہوئے اگر کامل پیر دا ہاتھ پچھو ہوئے پیا کامل دے ہوتے خواجہ صاحب فرمیدن پیر مغاہ خاص طبیب اور ہر مرض کا علاج کامل پیر کنو موجود ہوتے پیا کامل پیر کنو ہر مرض کا علاج موجود ہونے پیا لوگ پاگل دیر دن سوشل میڈیا دے ہوتے چند ملہ دا تقریرہ سننے لوگوں دے دماغ خراب تھی گئے کوئی عدل سے بابے تے شاہمی کوئی نہیں اولیاء اللہ تا شاہمی کوئی نہیں انہیں کوئی اختیارات کہیں نہیں کوئی طاقت کہیں نہیں یہ ساری طرح ایک انسان ہے انہیں کوئی تصرفات کہیں نہیں لیکن محترم رب دا قرآن دعا دے لہم ما یشاؤنا عند ربہم ذالک جزاء المحسنین رب را قرآن آدے کہ جو چاہے رب کنو منوا سکتے تے کار تے دکھا سکتے انہیں کو رب نے طاقت عطا فرمائے یہ میں ہے بلا کوئی نہ طاقت نہیں دینا رب نے اولیاء اللہ کو پیر شواگ رحمت اللہ علیہ خواجہ پیر شواگ رحمت اللہ علیہ آپ جنہیں اپنے شہر جنت تشریف گھرنا ہے تے آپ دی کرامت مشہور ہے جنہ آپ کی خدمت کے اندر آوے آپ اشارہ چکرے نہ وہ کلمہ پڑھن پہ رہے توجہ ہے اس ویلے انگریز دی حکومت ہے مقدمہ دائر تھی گیا پیر صاحب دے خلاف بھئی یہ جرہ پیر صاحب زبردستی لوگوں کو دین دے اندر داخل کریں دے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ دی پیشی آگئی عدالت دے اندر حضرت پیر شواگ رحمت اللہ علیہ عدالت دے اندر پیش ہوئے تے جرہ جج ہے انہیں آکھے بابا بزرگا تو قرآن دے اندر رب نے فرمائے لا اکراہ فی دین دین دے اندر زبردستی کوئی نہیں تے دوسرا لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھیں دے ایک کیا گال ہے ایک کیا مسئلہ پیر شواگ رحمت اللہ علیہ دریائے رحمت جوش ہے آپ کھڑے تھے کرسی دے تے اشارہ کرتے ہیں جینو اشارہ کریں گے تے ایلو آنے گے بابا ہی کوئی مایا کے کلمہ پڑھ ہی کوئی مایا کے کلمہ پڑھ ہی کوئی مایا کے کلمہ پڑھ جینو اشارہ کریں گے ہمیں انگریز ہے یہودی ساری زندگی گناہ کر گزر گئی ہے جینو اشارہ کرنے لگے وہ کلمہ پڑھتا گیا تے جڑا جج ہے ان کو پتہ لگے ہوا کہ مطلب پیر میرے جو اشارہ کرے تو مطلب میں کلمہ پڑھا تے کرسی دے اٹھے وہ بھجن پہ نہ مطلب پیر صاحب میرے اشارہ کرے تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرا سارے قیام نے وہ خالی نہیں رہا میرے پیر نے اشارہ فرمایا وہ انگریز نے تجربہ پڑھنا کھڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا زندہ باد 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 کوٹ دے کھوٹ نہیں تھیں روح تڑپیے کوٹ دا کھوٹ آدھے خواجہ فرید خواجہ فرید پاک فرمیندے آپ فرمیندے مجھے این رہا تو آوے نہا یہ محبت علی رستے دے اندر عشق علی رستے دے اندر پہلے تا آوے نہا فرمایا جے این رہا تے آوے نہا جے این توردیوں دی قدم بتا میرے خیرے شرائع کی سمجھ کہنی ہم نے تو اکم بابا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا بابا عشق دے رستے دے اندر محبت دے رستے دے اندر پہلے تا آمینہ
فرمایا ای راہ تے آویں نہ جے آئیں دنیو دی قدم بدھا پچھو تے نہ دیکھ کن والا چون گن سنیائی دی انی کیا تھیاؤ ملا جو تیری نہ بڑی تھی سیو حاضری رب دی جڑی کیا بات ہے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں پی کر فریدی جامتوں تھی رند مست مدامتوں بیونی ودارت کامتوں وہوا کرے سارے خلق ایک بیگل میں کو یاد آ گئی آپ کو تو سناواں چاہاں جنہیں اولیاء ہونا نا اولیاء یہ دو قسم ہونا اولیاء اللہ دا خواجہ صاحب نے دیوان در لکھے اولیاء اللہ دا دو قسم ہونا ایک قسم اولیاء دی اے ہے کہ جن والے وہ محبوب دا دیدار کرنا تے محبوب دے دیدار دی اتاب نہیں لا سکتے وہ بے ہوش تھی نہیں عالم استغراق دے اندر چلے ہوئے ایک قسم اے ہے فرمائیں دوسری قسم اولیاء دی اے ہے کہ رات نہیں ہر منٹ سیکنڈ محبوب دے دیدار دے اندر لاندے لیکن انہیں دی پلہ کی نہیں جھپکتی ایک دو قسمہ بیان کتن اولیاء اللہ دا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دیوان دے اندر ایک دو قسمہ لکھتے اگو خواجہ صاہب رحمت اللہ علیہ ہندی تشریف فرمائے انہیں دو قسمیں دی تشریف فرمائے آپ کو تو وہ سناوا جا سبحان اللہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے توڑے جو دریا نوش ہیں پر جوش کی خاموش ہیں نوش اے فارسی دا لفظ نوش انہا مانا تینے پیونا خواجہ صاحب فرمائے توڑے جو دریا نوش ہیں پر جوش کی خاموش ہیں خواجہ صاحب فرمائے توڑے اندر عشق کے سمندر دے دریا ہیں پہ سینے کے اندر عشق و محبت دے سمندر ہیں پہ دریا ہیں پہ پر جوشی ہیں تھاکہ مرنے پہ پر جوش تھی خاموش ہیں لیکن محبت عشق کی جری اتنا کرتے آگ ان کو پچائی پہ فرمائے توڑے دریا نوش ہیں پر جوش کی خاموش ہیں اسرار کے سرپوش ہیں سامت رہن مارن لبک کیا چاس سے خواجہ صاحب علیہ رحمت کلام دے اندر ہیں جی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں پچھلے دن جمعہ دوتے بھی بیان کی تمی کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے خدمت دے اندر ایک جٹ آیا جٹ جڑا جٹ ہویا نا جٹ ایک بیا تو جڑا کچھ ہوئے اللہ توفیق دے نماز دی قرآن دی نیک اعمال دی لیکن ایک ہوئے نیت دا سیدھا ہوں نیت دا سیدھا ہوں میں بندہ انہیں سادہ کہانی میں انہیں سادہ کرے سا لیکن میری کوشش ہوئی ہے کہ میں کچھ میسیج دے دے بنیا بڑی تک کچھ پیغام پہنچا دے بنیا میں انہیں اوکھا تھی بنیا کہ میں میزہ کتا اپنے ہاتھ کتا دے تو آپ کیسے سمجھ نہ آوے میں میری آمن دا فیدہ نہ توڑے آمن دا فیدہ ایک جنہ مقدس محفلہ ہونے نا اے محفلہ جنہ ہے نا اے بندے قسمت نال مل دے اے ہر بندے نا نصیب نہیں ہوندہ جیرا بندہ میرے آقا دے ذکر دی محفل چاہے خوش تھی ہونا چاہیے کہ رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے دوسرا دوست دیکھو تجربہ کرو ہی وقت کچھ ایسے لوگ ہی ہو سن جنہیں ہوٹلوں دے بیٹھے ہو سن کچھ وی سی آر سے بیٹھے ہو سن کچھ فلمہ ڈرامہ بیٹھے ہو سن کوئی تاز دے پٹے بیٹھے سکتے ہو سن کوئی شراب نوشی دے اندر مصروف ہو سن کوئی زناکاریں دے اندر مصروف ہو سن اسا تو سا کیڑے خوش نصیب ہے رب دے رسول دے ذکر دی محفل چاہے انہیں خوش نصیب ایسے کوئی نہ حدیث پاک ہے تنبیہ الغافلین دے اندر بھی مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے فرشتے ہونن نا ذکر دی محفل تلاش کریں جتنا ذکر دی محفل تھینی پئی ہوئے اتھے ہی پہنچ ویندے تے ہوں ذکر دی محفل بہ ویندے توجہ ہے ہوں ذکر دی محفل کے اندر فرشتے بہ ویندے جڑے محفل ختم تھی لیے برخاست تھی لیے فرشتے جڑے اور رب کی بارگاہ کے اندر ویندے رب کہتے فرشتوں میرے بندے کو کیڑے حال کے اندر چھوڑ آئے میرے بندے زمین کے اوپر بیٹھ کے کیا بیٹھے کرے دے فرشتے عرض کرے مولا کریم او تا زمین دی سطح دے اوپر بیٹھے یا تیرے ذکر بیٹھے کرے دے یا تیرے حبیب کا ذکر بیٹھے کرے دے رب تبارک و تعالی پوچھ دے فرشتوں کوئی شے منگتے بھی ہیں فرشتے عرض کرے مولا کریم او تیرے کنو جنت دا سوال کرے ہن
رب تبارک و تعالی ارشاد فرمیندے فرشتوں نے جنت ڈٹھے جنم دے انعامات جنم دے تر تازہ نعمتاں انہیں ڈٹھے فرشتے عرض مولا ڈٹھا کوئی نہیں رب فرمیندے اگر دیکھ جنے ناول میرے کو زیادہ جنت منگے نا ایک بھی حدیث پاک میں کو یاد آ گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک دین دے اندر کم از کم 3 مرتبہ رب کو جنت منگی کرو یہ حدیث پاک ترمذی شریف میرے آقا نے فرمایا ایک دین دے اندر کم از کم 3 دفعہ جنت رب کو منگی کرو تے کوشش کی کرو جنات الفردوس منگی کرو یہ میرے آقا دا فرمان صحابہ عرض کیتے یا رسول اللہ فائدہ کیا تھی سی جنت منگن دا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے فائدہ یہ تھی سی جیڑا شخص ایک دین دے اندر 3 مرتبہ جنت دے سوال کرے دے جنت اپنی زبان حال دے نال رب دی بارگاہ وچ عرض کر دی مولا کریم مہربانی فرما حضور تے امتی کو میرے اندر داخلہ عطا فرما سبحان اللہ تے میرے آقا نے فرمایا کہ ایک دین دے اندر جہنم کنو کم از کم 3 دفعہ پناہ منگی کرو صحابہ رضی اللہ رسول اللہ دا فائدہ کیا تھی میرے آقا نے فرمایا تیرا میرے امتی ایک دین دے اندر جہنم کنو 3 دفعہ پناہ منگ دے تے جہنم رب دی بارگاہ عرض کر دی مولا محبوب تے ہی امتی کو میرے کنو پناہ عطا فرما دے کیا بات فرشتہ اسلام مولا کریم او تیرے کو جنت دا سوال بیٹھے کرنے رب بندے فرشتوں انہوں نے جنت کو نیچے جنت دا انعامات جنت دا تر و تازہ نعمتاں فرشتہ اسلام مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا رب فرمیندے اشارو یا ملائکہ اے ملائکہ گواہ تھی ونجو جیڑے میرے آقا دے ذکر دی محفل سونی نیت کے اندر میں نے سانے کو جنت عطا فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے عرض کرن مولا کریم رب بولدے فرشتوں او کیڑی چیز کنوں پناہ منگ دے ہن کیڑی چیز کنوں ڈر دے ہن فرشتے عرض کرن مولا کریم او جہنم کنوں ڈر دے ہن بڑی پناہ منگ دے ہن رب ارشاد فرمیندے فرشتوں انہاں نے جہنم کو ڈٹھے جہنم دے درکات جہنم دے عذابات عرض کرن مولا کریم انہاں نے ڈٹھا رب فرمیندے اگر وہ جہنم کو دیکھے نہ بل ان کنو زیادہ پناہ منگے نا رب ارشاد فرمیندے فرشتوں گواہ تھی ونجو میں نے سارے کو جہنم کو نہیں پناہ عطا فرما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نفر نعرہ حیدری سبحان اللہ اچھا آخری جو حدیث دے الفاظ ہیں بڑے پیارے ہیں فرشتے عرض کرن مولا کریم اس محفل دے اندر کوئی ایسے لوگ بھی ہن جنہاں دا محفل دے آمن دا ارادہ کوئی نہ ہے نیک نیت کوئی نہ ہے لنگ دے بھی ہن محفل تھیندی پئی ہے اور لنگ دی محفل دے اندر چلتے ہوئے آ کے بہ گئے انہیں دے آمن دا کوئی مقصد کہنا ہے ارادہ کہنا ہے مولا انہیں نے کیا بنسی رب شان فرمیندے لا یشقا جلیسہم رب فرمیندے میں ہنائیں دے منہ کو دیکھا ہے یار دے بیٹھا میں نے نیک محفل دے اندر آمن اللہ رب فرمیندے بدبخت نہیں آندا اسا ہوں بھی نیک بخت بڑا چھوڑے جب میں عرض کیا کہ نم جنہ جٹ ہونے دا جٹ اے نیت دا صدا بزرگ فرمیندے نا اگر جٹ دے اندر 2 چیزاں جمع تھی وینن نا وہی دور دے اندر اللہ دا ولی ایک جڑا زمین دا اشور دے صحیح معنی جرا اللہ رسول نے مقرر فرمائے بیا 5 ٹائم با جماعت نماز پڑھے ہی دور کے اندر کیونکہ اگر اس چھوٹے سی اندر رزق حلال تھی ویسی رزق کی حلال کھاسی تے رب دی عبادت بھی کرے سی بزرگ فرمائے کہ جرا جٹ اے دو کم کرے چاہ ایمیں سمجھے ہی دور کے اندر اور رب دا ولی ہے جی جٹ نا جٹ وہ نیت دا صاف سمجھے اے بھی امام غزالی لکھتے ہیں کہ اصل جیری انسان جیرا بیج نہ بیج وہ انسان دے نہیں جاتا تے بیج صحیح ہوئے بندہ کاشتکاری کر رہے تبل کاشتکاری دے اندر نفع بھی بندے کو حاصل تھی بیج صحیح ہوئے والوں کو سپرے کرے کھاد لے پانی لاوے صحیح مانے بندے کو پیسہ حاصل تھی کہ تھجوں بیجی خراب ہوئے لکھاں سپریاں کیتی رکھے ہمیں ڈی اے پی کھادا دیتی رکھے جیرہ کوئی کیتی رکھے کوئی شاہ حاصل کرنا تھی کیوں حاصل کرنا تھی بیج جو تھجوں خراب ہے
میں رومی رحمت اللہ علیہ فرمائن پہلے دل لگا پیچ سیدھا کر ایک پاک پاک بغض کنو حسد کنو کینے کنو فرمایا کہنا ایک پاک تھی ویسے اور نماز دا پانی ویسے قرآن دا پانی ویسے رزق کے حلال دا پانی ویسے ایک کھادا ویسے والے ایمان دا پودا پھل دا ویسے مرجھا سی گائے گال میری سمجھ آئیے یہ نیت بندے دی سیدھی ہونی چاہیے بندہ اے نہ دیکھے کہ میں میلاد دے اندر دا دے گا پکاواں 20 تاہ پکاواں 30 تاہ پکاواں کوئی وڈے ترے والا مولوی سدا تے ول میرا میلاد قبول تھے سی نا میرے آقا ارشاد فرمائیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم میرے آقا ارشاد فرمائیں کہ اللہ تو دیکھے وہ تمہارے جسم کو نہیں دیتا تمہارے قد کار کو نہیں دیتا یہ چھوٹا ہے بڑا ہے یہ گورا ہے کالا ہے یہ عربی ہے اجمی ہے یہ شاہ ہے گدا ہے رب یہ نہیں دیتا ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم جنا رب دے دے دل والے ملک دے دے یہ دل تے نیت جتنی صاف ہوئے رب قلم اتنا دوڑا چوڑا تھا فرما بابا پہلے نیت اچھا رومی رحمت اللہ علیہ اتنی ایک گل لکھ دے فرمائے نا ایک ہی بادشاہ اندھے ہن ترائے وزیر کتنے وزیر ہن بلا ترائے وزیر ہن انہیں ایک مرتبہ وزیر کو ازماون دا ارادہ کیتا میں اپنے وزیر نے امتحان گنا انہیں کو ازماوا انہیں اعلان کیتا بادشاہ نے کالے میرا ہر وزیر میری خدمت دے اندر فروٹ دا ایک ٹوکرا پیش کرے ٹھیک ہے ہر وزیر میری خدمت دے اندر فروٹ دا ٹوکرا کل پیش کرے انہوں نے کہا ٹھیک ہے محفل برخاست تھی گئی وزراء گھر چلے گئے ایک جرا وزیر ہے او جرا نیک خصلت ہے اچھی خصلت ہے نیت کا چنگا ہے انہیں دل دے اندر سوچا ساری زندگی بادشاہ دا کھاندے رہ گئے سے قسمت نال بادشاہ سوال کیتے ول سمن دا حق نہیں بننا آج نیندر دا حق نہیں بندا وہ رات بگیا باغ دے اندر اچھے سونے فروٹ چنیو سی وہ چن دے گھر آن رکھیو سی بے سویرے بادشاہ دی خدمت دے اندر پیش کرے جڑا دوسرا وزیر ہے وہ کچھ نیت دا کھوٹا ہے انہیں آکھا بادشاہ کیڑی ضرورت ہے فروٹے دی باغ سارے ہوندے ہیں پر چلو بادشاہ آکھا جو ہے انہی سویلے نیند اکھڑی بڑے ویلے وہ اٹھیا گیا باغ دے اندر پٹھو سی کچھ فروٹ کھڑے ہیں جڑے چنگے ہیں وہ چنیوستا اتو رکھیوستا جڑے گلے باتے ہیں انہیں کو تلو رکھیوستا انہوں کے بادشاہ کیڑے سارے کھاونے چیسی دا ہیکت بادشاہ چاگن سی بس انہیں تلے گلے ہو یکھے جا جڑے اتو ہیں وہ اچھے رکھے صحیح رکھے جا بے سارے کا تھوڑے کھانے بادشاہ ایک چیسی سارا کام بنیا جنہیں تریجہ وزیر ہے وہ کہ میری خال نیت دا کھوٹا آئی انہیں نیند رکھڑی آٹھ وجہ انہیں آکھیا بابا بادشاہ لوگ جو تھے انہیں کنے ایک ہی پچھانا کیڑی شاید تھوڑے اے میل کو ملکوت باغات سارے ہو دے چلو انہیں آکھیا جو میں نہ تھیا بادشاہ دا انہیں ٹوکرے دے اندر بھون چا بھریا سارا بھوسا بھار دے تو رمال نہ ڈھاکنی تو سی صبح تھی گئی بادشاہ تے دربار لگ گیا بادشاہ اعلان کیتا بابا کل وقت کو کھائی تو سا فروٹ نہ ایک ٹوکرا پیش کر لیں گھننے وے انہیں کہ جی اسیں گھننے انہیں کہ بابا میری خدمت کے اندر پیش کرو سارے نے ٹوکرے پیش کر دیتے بادشاہ نے حکم فرمایا بابا اے ہر وزیر کو ہوندے ٹوکرے سمیت جیل کے اندر ڈھک دے توجہ ہے ہر وزیر کو ٹوکرے سمیت جیل دے اندر ڈھک دو تے بادشاہ حکم فرمایا جب تک میں نہ آکھاں دروازہ کھولنا کہیں بادشاہ دا حکم ہے میں کہ بابا ٹھیک ہے وزیر ڈھکیل دیں جیل دے اندر چاندری کو دیکھیں بادشاہ کو یاد ہے بات دے اندر یارو وزیرے کو جو ڈھکیا سے انہیں نہ کیا بنیا میں کہ صحیح توڑا حکم ہی کھولنا کہیں انہیں دروازہ کھولیا جیرا وزیر بھون بڑی بدا ہے انہیں دروازہ کھولیا بادشاہ سلامت نے یا کہ وزیر صاحب السلام علیکم
اون دی روح تک افسر اس نے پرواز کر دی وہ تو فوت تھی چکا ہے تے بادشاہ نے دربار میں بٹھا تے فرمایا درباریو میرا کوئی قصور کہنی ہی کو ہی دی نیت دی کھٹی ملی ہے گل سمجھ آئی ہوئے گا بادشاہ فرمایا میرا اندے وچ کئی قصور کہنی ہی کو ہی دی نیت دا کھٹا ملے نیت دا کیتا ملے گو جڑا دوسرا وزیر ہے اوندا تالا کھولیا بادشاہ سلامت نے تے آکھیا وزیر صاحب السلام علیکم او چئی ودا ادھے چنگے تے ادھے گلے ہوئے جڑے چنگے ہن او کھا گدا تے انہاں آکھیا ہولے ہولے بادشاہ سلامت وعلیکم السلام اگر تھوڑی جی دیر تھیندی تساں نہ آوے تے ساری روح وی بادشاہ دربار میں ڈٹھا بابا میرا کئی قصور کہنی ان کو بھی نیت دا کیتا ملے جڑا تریٹھا وزیر ہے بڑا نیک خصلت ہے بادشاہ سلامت نے انہاں دروازہ کھولیا تے بادشاہ سلامت آکھیا السلام علیکم وزیر صاحب دیکھے تے وزیر صاحب رب دی بارگاہ دے اندر عبادت دے اندر مصروف بادشاہ سلامت نے درباریوں نے لکھا تے بادشاہ سلامت نے فرمایا درباریوں ان دے وچ بھی میرا کوئی قصور کہے نہیں کوئی ان دی نیت دا کیتا ملے ہن ابو رومی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر جڑا اندا خلاصہ کٹھے نا او میں خلاصہ تو خدمت کے اندر پیش کرے نا بیا رومی پاک فرمائیں ای حکایت کرو ساکو تو کیا سبق مل دے رومی رحمت اللہ علیہ فرمائیں ساکو تو سبق اے مل دے کہ رب دی بارگاہ دے اندر جڑا ونجو تو نیک اعمال چاہ دے سو خالی بھوسے دا ٹوکرا نہ چاہ دے سو بھون دا ٹوکرا نہ چاہ دے سو جے بھون دا ٹوکرا چاہ دے سو تے ول جہنم دے اندر سرسو جے اعمال کچھ چنگے ہو سے تے کچھ مارے ہو سے بلاوی امید ہے بخشش ٹھیک ہو سی جے اعمال سونے کرے سو دنیا دے اندر دنیاوی طوری بڑھ سی رب آخرتی سونے کر دے سی میں اگل پوری چکرا نماز دا ٹائم تھی نہ بے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ گل یاد ہے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمت کی خدمت دے اندر ایک جٹ آیا جٹ جڑا ہوندے او بظاہر آداب کرنا واقف ہوندے انہیں آکے حضور تساں نے فرمائے کہ خلقت جیندی گول ہے وہ ہر دم فرید دے گول ہے کیا بات ہے صحیح تو دی خدمت کے اندر ایسے مہربانی فرماؤ سونے محمد دا دیدار تکراؤ سبحان اللہ سونے نبی دا دیدار تکراؤ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا بابا ایدے واسطے بڑی محنت چاہیے انہیں کہ صحیح میں جٹ بندہ کم کال بندہ زیادہ وظیفے میرے کو نہیں چیزے مہربانی فرماؤ ساری حال شفقت کرو ساکو بھی دیدار کراؤ چاہو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا بابا لمبے چوڑے وظیفے نہیں کرنے کوئی قرآن دا آیت نہیں پڑھنا کوئی ہزار رکعت نماز نفل نہیں پڑھنے صحیح کیا کرنے فرمایا ایک نہیں صرف وظیفہ ہے او کر جا وہ کہتے ہیں کیا وظیفہ ہے آپ فرمایا کہ ہم تو گھر بنے نا سارا نہیں کھاونی کشا گئے نہیں صحیح کیا کرنے فرمایا جیرے ویلے بکھ ترہ لگے اون والے نمک کھاونے کیا کھاونے بلا لون دیکھو سا لون آدھے نمک کھاونے وہ کہتے ہیں یہ وظیفہ ہے آپ فرمایا جی یہ وظیفہ ہے وہ کہتے ہیں کوئی مشکل ہی کہنی کوئی مسئلہ ہی کہنی سارے واسطے جٹ واپس آ گیا گھر تھوڑا جی اندر تاب جھلیو سی تے جنہوں نے بوکھ ترے ستائے زری نمک رکھی بیٹھا یکو نمک چکھو نمک جینے خوش جیوں جیوں نمک چکھدا گیا بوکھ ترے ستینی گئی خشکی وسدی گئی جیوں جیوں نڈھال تھنا گیا کمزور تھنا پیا وہاں کے چنگا وظیفہ کی دو سے شام تھئی اٹھن دا نہ ہوئے وہاں کے چلو پاس تا تھیگے سے خواجہ صاحب خدمت پیش تا تھی ہوں چلو سونے محمد دا دیدار تکار گئے جٹ پیش تھی کہ خواجہ صاحب علیہ رحمت خدمت کے اندر تیار کرنے صحیح جرا وظیفہ دکھیا ہمیں وہ پورا کر آیا اور مہربانی فرماؤ دیدار تکراؤ کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا اچھا بابا جنہوں نمک کھاندہ ہمیں دل دے اندر کیفیت کیا ہے حالت کیا ہے وہاں کہتے ہیں پہلے بھی تجھا کھاون پیون کنو رو کیا ہوئے جنہوں نے بھوک طرح لگ دی نمک کھانا گیا خشکی بزدی گئی ہے میں تا سارا دی پانی کریں نہ رہ گیا میں تا سارا دی پانی کریں نہ رہ گیا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ وقت کے اندر آگے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا وے جاٹا وے بابا جتنی طلب جتنی جد و جہد میں نے پانی دی رکھی ہے
میں جتنی طلب جتنی جدوجہد جتنی محنت میں نے پانی دی رکھی ہے اگر سونے محمد نے رکھے محمد محمد پکارے ہاں بل میرے غلاموں دی لوڑ کہنا ہے مدینے والا آگے اٹھیں دیدار کراؤ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ سچے دل دے نال بندہ تڑپ رکھے نا میں تو سمجھی بیٹھا بے ٹائم کافی تھی ہاری دا ٹائم چنگا ودے 4:30 چاہیے حال کی میں تھوڑا ارادہ ہے تھوڑا جا میلاد پاک پڑھوں جانا ٹھیک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کی محفل ہے تھوڑا جی میں میلاد پاک دے موضوع دے عرض کر دے معروضات ختم کرے سا امام جلال الدین سیوطی 8ویں صدی دا مؤرخ مفسر محدث نقاد 8ویں صدی دے اندر آپ جیسا مفسر محدث مؤرخ نقاد والے امام جلال الدین سیوطی فرمیندے ما من بیت او مسجد او محلت قرئ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا حفت الملائکہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرمیندے کہ جس گھر دے اندر جس محلے دے اندر جس مسجد دے اندر جس بستی دے اندر سونے نبی دا میلاد پڑھا وے فرمایا اون بستی کو اون محلے کو اون مسجد کو اون گھر کو اللہ دے فرشتے اپنی نورانی پڑھنے بنال ڈھانپ دیندے فرمایا لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہے تو ساری اماں ام المؤمنین حضرت اما آمنہ امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے جنہ نبی پاک سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی ہے فرمیندے نبی پاک سرکار میرے پیٹ جو بار تشریف جنہ ہے تو میں نے سونے نبی دا دیدار کیتے فرمیندے میرے پیٹ جو ایمیں مخارج منی نور فرمیندے میرے پیٹ جو میں ایمیں معلوم چندہ نور نکلے فرمیندے نور نکلے وہ نور نے ساری کائنات کو معطر معمر کر چھوڑے فرمیندے میرے گھر دی چھت کو شگاف تھے سراف تھے وہ تو آسمان ہے کہ نور دی پالکی لکھی ہے تے جن اندر حضرت اما حوا بھی ہن حضرت آسیہ بھی ہن فرعون دی بیوی حضرت صفورہ بھی ہن حضرت موسیٰ پاک دی گھر والی تے حضرت اما آمنہ پاک فرمیندے میں نے پوچھا تسا کون ہے وے اما حوا نے آکھیا ساری کائنات دی ماں اللہ نے تیرے لال دی میں کتائی بنا دے بھیجے اے سارے حور و غلمان اے سارے آدمی ہن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ترانے بھی گانے ہن تے میں دا عشق دے اندر وہ یہ کچھ آدھے حسین کہ درود بیل دے جو شادی سرکار دی آج آمد مدینے والے یار دی درود بیل دے جو شادی سرکار دی آج آمد مدینے ملتے پڑھ گنو میں چاہنگا اے ہاں جی میں میرا حصہ نبی پاک سرکار دی بارگاہ کے اندر ملے نال نال توڑا حصہ بھی ذاکرے کرے سبحان اللہ کیونکہ نبی پاک سرکار دی بارگاہ کے اندر بھی حاضریں لگ دیں نبی پاک سرکار ای محفل کو ملازہ فرما رہی ہے میرے آقا دے اکھی دے سامنے ہے یہ مبارک محفل شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرمیندے بیدان کے وائے صلی اللہ علیہ وسلم میں بینت و میں سنوت کرام ترا شیخ صاحب فرمیندے ذاکرہ اعتقاد رکھا کہ جتھا بہتے جیری یاد بہتے جیرے مقام پہ بہتے میرے سونے نبی دا ذکر کریں میرا سونے مدار میں اندر رہ کے تے کو دے دئی ہے تیرا ذکر مبارک سن رہی ہے درود ویل دے جو شادی سرکار دی آج آمد مدینے والے یار دی درود ویل دے جو شادی سرکار دی آج آمد مدینے والے یار دی آیا محمد دے رمضان آیا آیا مت
شمار دی برکت اتنی کہ انت نہیں شمار دی میرے چند معروضات منظور مقبول فرماوے آخر دے اندر صرف میں ایک اپیل تجھے خدمت دے اندر کرے ساں سنیو میلاد میسا گج بجتے کرے نوے میراج گج بجتے کرے نوے میراج گج بجتے کرے نوے 11ویں گج بجتے کرے نوے لیکن محترم نماز نہ چکائے بابا نماز پڑھا کرو یہ 5 ٹائم فرض ہے یہ نہ پڑھو نہ میلاد دا فائدہ ہے نہ معراج دا فائدہ ہے نہ 11ویں دا فائدہ ہے یہ ہن مستحب نماز ہے فرض جب نماز پڑھو نماز پڑھ تے میلاد منیسو معراج منیسو 11واں منیسو وقت میلاد دے وچ سے معراج دے وچ سے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین